علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، اور مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر، حدیث پاک میں اس کو کہا گیا۔ لہذا آئیے ہم بھی سلسلہ دیکھنے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا۔ جب جب اللہ عز و جل کا نام لیا جائے، عز و جل یا جل جلالہ کہوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہوں گا۔ نیکوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے ورحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں چونکہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس میں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے، اور رحمت کے حصول کی نیت سے انشاءاللہ انبیاء کرام کے واقعات سلسلے میں شامل رہوں گا۔ اور اس میں چونکہ کئی پچھلی قوموں کا ذکر بھی آتا ہے، انبیاء کرام کے ساتھ جو قومیں تھیں، تو ان قوموں کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے، اور آئندہ کے لیے ہمارے لیے بہت سے عبرت کے پھول بھی ہیں، نصیحت کے پھول بھی ہیں۔ ہم ان سے نصیحت اور عبرت بھی حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ گزشتہ سلسلے میں ہم حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا اور تورات کا پانا، اور پھر واپس آ کر سامری اور قوم اور سارے واقعات اور معاملات کو ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم ایک دوسرے کو قتل کو، ان کی سزا یہ جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کے 70,000 لوگ قتل کیے گئے، پھر ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی بنی اسرائیل پر اس سے پہلے 5 نعمتوں کو قرآن نے بیان کر دیا، یہ 6ٹھی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے شرک کرنے کا ذکر ہوا اور مخالفت پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایک بار تو مشرک ہوئے، دوسری بار موسیٰ علیہ السلام کے منکر، تیسرے کہ اس سے پہلے بھی ان کے قتل کیے جانے کا ذکر ہوا، اب بھی ان کے مارے جانے کا۔ جب انہوں نے معبودان باطل کی پوجا کی تب تو 70,000 ذبح کرائے گئے، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو ان کو کڑک کی آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔
مگر فرق یہ ہے کہ اس بار موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر دوبارہ ان کو زندگی دی گئی. یعنی آج کے واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے واقعات کو ہم کچھ ذکر کر رہے ہیں. اب یہ ہوا کیا تھا، یہ واقعہ جو قرآن پاک نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ مردے زندہ کیے گئے، یہ ہوا کیا تھا؟ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے تفاسیر میں کہ جب 70,000 اسرائیلی کفارے میں قتل ہو چکے، تب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم باقی کچھ جو لوگ ہیں ان کو لے کر اس گناہ کی معذرت کے لیے کوہ طور پر حاضر ہو، اور وہاں یہ لوگ اپنی قوم کی طرف سے معافی چاہیں، کیونکہ یہ وہ جنگل ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے ہیں. انک بالوادی المقدس طویٰ، اس کا ذکر کیا تھا. جنگل کی برکت سے توبہ جلد قبول ہو جائے گی، کہ وہ جگہ وہاں ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے کلیم حضرت موسیٰ سے کلام فرماتا ہے. اسی لیے توبہ کی قبولیت کی وہ جگہ ہے. جیسے مدینہ المنورہ میں عبادات، یہاں انہوں نے شرک کیا ہے، یعنی یہ جو جگہ تھی جہاں انہوں نے اپنے بستی میں، تو یہاں یہ توبہ نہ کریں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 بہترین آدمی چنے، 70 جب وہ بیسٹ پیپل سلیکٹ کیے گئے اس قوم میں سے. ان کو لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور کی طرف روانہ ہوئے، تب انہوں نے ان 70 لوگوں میں سے انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں اپنے رب کا کلام سنوا دو. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. جب کوہ طور پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب غسل کر لو، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو، اور 3 روزے رکھو، اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو. جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو ان لوگوں کو نیچے کھڑا کیا اور خود اوپر تشریف لے گئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی ستون سفید بادل کے رنگ کا نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ سارے پہاڑ کو اس نے گھیر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس میں گر گئے. پھر رب نے ان سے کلام فرمایا. یہ لوگ نیچے کھڑے ہوئے کلام الہی سن رہے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ یہ تمام گفتگو صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے، ہم پر بھی کرم فرمایا جائے اور کوئی بات ہم سے بھی خطاب کر کے فرما دی جائے. کہ یکا یک نور کی تجلی ان کی طرف کوندی، اور پھر ان کے کان میں آواز آئی کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا ذو بکۃ اخرجکم من ارض مصر فاعبدونی ولا تعبدوا غیری. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ ہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں مکہ والا ہوں، ہم تم کو مصر سے نکالیں گے، تم ہماری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی نہ کرنا. جب یہ بادل صاف ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے، تب آپ نے پوچھا کہ کہو تم نے رب کا کلام سنا؟ وہ بولے سنا تو ہے، مگر کیا خبر کہ کون بول رہا تھا، ہم نے رب کو نہ دیکھا، یہ صرف آپ فرماتے ہیں کہ بولنے والا رب تھا، ہمیں یقین نہیں آتا. آپ رب کو صاف صاف شکل و صورت میں دکھا دیں تو ہم مانیں گے. اب اور انہوں نے ایک اور بات کر دی آگے سے. پہلے کا کلام سنا دیں، کلام سنا، پھر کہا ہمیں جو ہے نا وہ ہم سے بھی کوئی خطاب کیا جائے، ہم سے بھی کوئی بات ہو. ان کو بھی مخاطب کر کے بات فرما دی گئی. اب کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ وہ رب بول رہا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائیں آپ. تب ان پر آسمانی آگ ایک سخت آواز کے ساتھ آئی جس سے وہ سب کے سب مردہ ہو گئے. ایک دن اور رات وہ مردہ پڑے رہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا اب بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا جا کے؟ وہ کہیں گے کہ تم نے 70,000 آدمی تو یہاں قتل کروائے، 70 آدمی باہر لے جا کر نہ معلوم کس طرح ہلاک کر دیے. مولا میری بدنامی ہوگی، میں تو ان کو اپنا گواہ بنا کر لایا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی، اے مولا تو انہیں زندہ فرما دے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا سے یہ تمام لوگ ترتیب وار زندہ ہو گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر واپس تشریف لائے. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ کہ انبیاء کرام کی ایسی شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے سے عذاب الہی آتا ہے، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہ کیا،
اس لیے موت میں گرفتار ہوئے۔ اور دوسرا اس آیت کے تحت تفسیر نعیمی میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مردے زندہ فرما دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ رب تعالی کو انبیاء کرام کی عزت و عظمت باقی رکھنا منظور ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں کو یہ زندگی عطا ہوئی۔ اور چوتھا یہ کہ اگر موجودہ لوگ یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے نا، اور یہ کہ اگر موجودہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دے کر ایمان نہ لائیں تو تعجب نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو رب کا کلام سن کر بھی نہیں مانے تھے۔ پانچواں یہ کہ یہ اے نبی علیہ السلام آپ ان کی مخالفت پر رنجیدہ نہ ہو، یہ تو مخالفت کے عادی ہو چکے۔ رب تعالیٰ ضد اور ہٹ درمی سے سب کو بچائے۔ اور یہ ایک اہم ترین مدنی پھول تفسیر نعیمی میں لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ متبرک مقامات پر عبادات یا دعا کرانی سنت انبیاء ہے، کہ بنی اسرائیل کو کوہ طور پر بلا کر توبہ و معذرت کرائی گئی۔ جو لوگ بزرگوں کے قرب میں مساجد بناتے ہیں یا ان کے عبادت خانوں اعتکاف کی جگہ نمازیں یا دعائیں کرتے ہیں، ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ معظمہ کے راستے میں ہر اس جگہ نفل پڑھتے تھے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اور پھر نبی کا انکار کر کے کوئی عبادت یا دعا یا عشق الہی قبول نہیں۔ رب کے دیدار کی تمنا بہترین عبادت تھی، مگر چونکہ ان اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہوئے یہ کی، اس لیے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اور نبی کی شفاعت وہاں کام آتی ہے جہاں کوئی حیلہ و تدبیر کام نہیں آتی۔ اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ اسرائیلی خود تو مر چکے تھے، اب ان کی معافی اور گئی ہوئی زندگی کا ملنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے ہوا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات یہاں سے پتا چلی کہ اس دنیا میں رہ کر کوئی شخص بحالت بیداری اور آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات رب کو دیکھا، اور مگر دوسری دنیا میں یعنی عالم امر میں پہنچ کر سارے مسلمان رب کا دیدار کریں گے، مگر آخرت میں، نہ کہ اس دنیا میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رب کو 100 بار دیکھا، مگر خواب میں، نہ کہ ان آنکھوں سے۔ ان سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کے علاوہ، بیداری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے دیدار الہی ممکن ہی نہیں۔ ہاں، جنت میں مومنین اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کے دیدار کی تمنا کی، ان سے فرما دیا گیا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ آگے مزید قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارا سائبان کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہاں اپنی جانوں کو بگاڑتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ لوگ بنی اسرائیل کے جو تھے، ان پر ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جب تم مصر سے جہاد کرنے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیے گئے اور ایک نافرمانی کی وجہ سے مقام تیہ میں قید کر دیے گئے، جو سخت گرمی اور آب و دانہ سے خالی تھا۔ سخت گرمی اور آب و دانہ سے خالی وہ میدان تھا، اگر وہاں تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم وہاں ہی بھوکے پیاسے جل بن کر ختم ہو جاتے۔ لیکن ہم نے وہاں بھی تمہاری دستگیری فرمائی کہ تم پر ہلکے بادل کا سایہ کیا، اور لذیذ مزیدار حلوہ اور کباب تمہارے بغیر مشقت کے تمہیں عطا فرمائے۔
اب یہ واقعہ یہ ہوا کہ من و سلوہ کیا تھا اور کیسے اترا اور کیا معاملہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان 70 اسرائیلیوں کو زندہ کرا کر مصر میں لے گئے تو تمام اسرائیلیوں کو حکم الہی پہنچایا کہ مصر سے روانہ ہو کر ملک شام کی طرف چلو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مدفن ہے اور وہاں ہی بیت المقدس بھی ہے جس پر ایک ظالم اور سخت قوم عمالقہ نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ان سے جہاد کر کے اس ملک سے ان کو نکالو اور وہاں ہی آباد ہو جاؤ، جیسا کہ تم نے مصر کو فرعونیوں سے پاک کر دیا۔ اس حکم میں راز یہ تھا کہ بنی اسرائیل ملک مصر میں فرعون کے عیش و آرام دیکھ چکے تھے اور اب سارے مصر کے مالک ہو گئے تھے۔ اندیشہ تھا کہ یہ بھی فرعونیوں کی طرح عیش و آرام میں پھنس کر اللہ کی عبادت نہ بھول جائیں۔ نیز فرعون کہا کرتا تھا کہ موسیٰ اور ہارون صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجھ کو مصر سے نکال کر بنی اسرائیل کو یہاں کا مالک بنا دیں۔ اگر یہ اسرائیلی وہاں ہی رہتے تو دوسرے لوگ کہتے کہ فرعون کا خیال صحیح تھا، صرف ملک گیری کے خیال سے یہ سب کچھ کیا گیا، یعنی وہ فرعون کہتا تھا یہ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی رب کی دعوت نہیں دے رہے، یہ الہیت نہیں ہے۔ اب اس طرح کی باتیں وہ کرتا تھا۔ تو اب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے بعد میں مصر میں رہنے سے اب یہ نہ کوئی سوچتا کہ واقعی وہ بات جو فرعون کہتا تھا وہی صحیح تھی کہ مصر پر قبضہ ہی کرنا چاہتے تھے، تو صرف ملک گیری کے خیال سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور یہ نہ سوچے کوئی کہ یہ تمام باتیں دنیا حاصل کرنے کے بہانے تھے، اس لیے حکم دیا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑو اور فی سبیل اللہ جہاد کر کے شام کی مقدس زمین کو دشمنان دین سے خالی کراؤ۔ بنی اسرائیل مصر کی زمین سے بہت راضی تھے کیونکہ بغیر مشقت لقمہ تر ان کے ہاتھ آ گیا تھا، اس لیے ان کو وہاں سے نکلنا بہت شاق گزرا۔ چاروں ناچار روانہ تو ہو گئے لیکن بات بات کی موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے، یعنی نخرے کرتے تھے اور زبان درازی کر کے حضرت موسیٰ کو تنگ کرتے تھے۔ جب مصر و شام کے درمیان بے آب و دانہ سخت گرم میدان میں پہنچے جس کا نام تیا ہے، وادی تیا، میدان تیا جس کو کہا جاتا ہے، اور انہیں خبر لگی کہ جن عمالقہ قوم سے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ سخت جنگجو اور بہادر قوم ہے، ان کے جسم تقریباً 700 گز کے ہیں، تو جنگ سے ہمت ہار بیٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر ان سے جنگ کریں، ہم تو یہیں رہیں گے۔ رب تعالی نے ان کو یہاں ہی 40 سال کے لیے قید کر دیا۔ یہ میدان تیا صرف 12 کوس کا تھا، لیکن وہ اس میں حیران و پریشان پھرے اور یہاں سے نکل نہ سکے، اس لیے اس کو تیا کہتے ہیں جس کے معنی ہے حیرانی۔ اب ان کا انتظام یہ کیا گیا کہ دن میں سفید ہلکا بادل ان پر سایہ کر کے انہیں گرمی سے بچاتا تھا، یعنی وہ نافرمانی کی سزا یہ ملی کہ میدان تیا میں قید کر دی گئی، 40 سال اسی میدان میں بھٹکتے رہے، باہر نہیں نکل سکے۔ لیکن اب ان کے اوپر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان پر جو ہے وہ سفید بادل کا سایہ کر دیا گیا جو دن میں انہیں گرمی سے بچاتا، اندھیری رات میں ایک نوری ستون اترتا تھا جس کی روشن میں یہ اپنا کام کاج کرتے تھے، اور سورج نکلنے سے پہلے نہایت لذیذ حلوہ برس جاتا تھا، یعنی من جو ہر شخص کو روزانہ 1 سا یعنی تقریباً 4 سیر ملتا تھا، جو کہ ان کو دن بھر کے لیے بخوبی کافی ہوتا، اور جمعہ کے دن دگنا برستا تاکہ ہفتہ کے دن بھی کام آئے۔ یہ لوگ پہلے من اترا، یہ لوگ من سے گھبرا گئے، یعنی شیرینی سے گھبرا گئے اور نمکین چیز کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، چنانچہ روزانہ عصر کے بعد ان کے لیے نفیس کبابوں کا انتظام کیا گیا، یعنی سلوا۔ یہ من اور سلوا یہ ان کے لیے اتارا جاتا تھا۔ من و سلوا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ من کے لغوی معنی احسان اور چیز بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے، وہ من کہلاتی ہے، کیونکہ وہ محض اللہ کے فضل سے ملی، اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کمان، یعنی کھمبی کے جو بارش میں گلی ہوئی لکڑی سے چھتری کی طرح نکلتی ہے، من میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل پر اس قسم کا من اترا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیر مشقت ہم کو مل گئی۔ تو پھر یہ جب وہ بنی اسرائیل پر شبنم گر کر جم جاتی تھی، اس لیے اس کو من فرمایا۔
اس میدان میں صبح صادق سے آفتاب نکلنے تک ایک شبنم گرتی تھی جو جم کر برف کی طرح سفید اور لذت میں گھی اور شہد کی معجون کی طرح ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنی چادروں کپڑوں پر اس کو جمع کر لیتے، اس پر گزارا کرتے۔ سلوا ایک دریائی پرندے کا نام بھی ہے جس کا قد چھوٹے مرغ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا گوشت نہایت لذیذ اور زود ہضم ہے۔ طبیبوں کی اصطلاح میں اس کو قتیل الودر کہتے، کیونکہ یہ بادل کی گرج سن کر مر جاتا ہے۔ اس کا عربی میں دوسرا نام سمانے اور فارسی میں اردی ہے۔ اس کے ہمیشہ کھانے سے دل نرم ہوتا ہے۔ یہ مصر اور حبشہ کے علاقہ میں کھاری سمندر کے پاس زیادہ پایا جاتا ہے۔ روزانہ شام کے وقت ان پرندوں کو ہوا اڑا کر لاتی تھی اور یہ شکار کر کے ان کے کباب کھاتے تھے۔ اس میدان میں ان بے محنت نعمتوں کا ان کے ذمہ صرف یہ شکر واجب کیا گیا کہ من و سلوا روز کا روز کھا لو، کل کے لیے جمع نہ رکھو، کیونکہ نیا روز اور نئی روزی ہوگی۔ ہاں، چونکہ ہفتہ کے دن من و سلوا نہ آئے گا، اس لیے کہ جمعے کے دن ہفتے کے دن کا بھی دے دیا جاتا تھا۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان پر من و سلوا جو اتارا گیا اور انہیں کہا گیا کہ کل کے لیے جمع نہیں کرنا۔ اب پہلے تو ان کو من یعنی شیرینی سے گھبرائے، میٹھا کھا کھا کے، پھر ان کو سلوا بھی عطا کیا گیا۔ روزانہ عصر کے بعد ان کے لیے نفیس کبابوں کا انتظام کیا گیا، لیکن اس میں پابندی یہ تھی کہ روز کے روز کھا لو، کل کے لیے جمع نہ کرو۔ بار بار تاکید آ رہی۔ اب بھی جس بزرگ کو دست غیب ہوتا ہے اس میں بھی یہی پابندی ہے اور جمع کرنے سے بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں توکل تام شرط ہے۔ ان لوگوں سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے کل کے لیے رکھ چھوڑا، جس کا انجام یہ ہوا کہ کباب سڑنے لگے اور اس کی بو سے لوگوں کو تکلیف ہونے لگی اور اس کا آنا بند ہو گیا۔ یعنی من و سلوا جو بغیر کوشش و محنت کے ان کو پکا پکایا کھانا ملتا تھا، یہ اترنا بند ہو گیا ان کے توکل کی کمزوری کی وجہ سے۔ ان کو کہا گیا تھا کل کے لیے جمع مت کرنا، اور کئی لوگ جو ہے وہ سوچتے تھے کہ اگر کسی دن نہ اترا تو کل ہمیں بھوک لگے گی، اگر کل نہ آیا تو، کل نہ اترا تو۔ اب ان چیزوں کو سوچ کر انہوں نے ان کو جمع کرنا شروع کیا، بچا کر رکھنا شروع کیا۔ ان کو منع تھا کہ بچا کے نہیں رکھنا، جوڑنا نہیں اس کو، آج کا آج کھا لو، کل کے لیے کل آ جائے گا۔ لیکن لوگوں نے توکل نہیں کیا، بے صبری کی اور کل کے لیے رکھ چھوڑا، جس کا انجام یہ ہوا کہ یہ آسمان سے اترنا بند ہو گیا۔ خیال رہے اس سے پہلے کبھی بھی گوشت سڑتا نہیں تھا، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ سڑتی نہیں تھی، گوشت سڑتا نہیں تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ سڑا کرتا، اور اس زمانے میں اسرائیلیوں کے نہ بال بڑھتے تھے اور نہ ناخن، تاکہ حجامت کی ضرورت نہ پڑے، اور نہ کپڑے میلے ہوتے تھے، نہ پھٹتے تھے، تاکہ دھوبی یا درزی کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو کھال کی طرح جسم کے ساتھ ہی بڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس دوران میں بنی اسرائیل کے جو اولاد ہوتی وہ بھی قدرتی کپڑے میں لپٹی ہوئی جو بقدر جسم بڑھتا جاتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ، ناف بریدہ، آنکھوں میں سرما، بالوں میں شانہ کیے، حریر میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے۔ اگر یہ روایت درست ہو تو اس کی تائید بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے ہو جاتی ہے کہ 40 سال کے دوران ان پر ان کی اولاد پر قدرتی کپڑا ہوتا تھا۔ قبروں سے اٹھیں گے بغیر لباس کے، بعد میں قدرتی کپڑا عطا ہوگا۔ اس آیت سے چند باتیں جو پتہ چلیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو لے کر رہے، ان کے لیے اتنی نعمتوں کا ظہور ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا اس آیت کے تحت تفسیر نعیمی میں ہے کہ نافرمانی سے عذاب الہی آتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نافرمانی کی وجہ سے قید کر دیے گئے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جب رب تعالی جب کوئی مصیبت بھیجتا ہے تو ساتھ ہی اس کا علاج بھی، جیسے بنی اسرائیل پر میدان طیہ میں بادل اور من و سلوا اتارا۔ نہیں، آپ اس پہ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، وہ بنی اسرائیل کے لوگ
جن کو اس قدر نازیں نعمتیں، ان کو اس قدر سہولتیں فراہم کی گئیں، اس قدر ان پر نعمتیں کی گئیں، اس قدر ان کو انعام عطا کیے گئے، اس قدر ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائیاں کی گئیں، ان کو اتنی آسانیاں دی گئیں، آسائشیں دی گئیں، اس کے باوجود یہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ لیکن اب غور کریں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جان نثار غلاموں پر، جب بدر کے میدان میں روزے کی حالت میں سخت گرمی میں یہ 313 کی تعداد میں نکلے، اور وہ بنی اسرائیل کے لوگ 6 لاکھ سے زیادہ وہ لشکر لے کر چلے تھے، لیکن اس کے باوجود میدان طیہ میں جا کر حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے غلام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کہتے آقا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ آپ سے کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ اور صحابہ کرام نے پھر بدر کے میدان میں اسلام کی تاریخ کا وہ سنہری دن بھی دکھایا کہ جب ان 313 اور بے سر و سامانی کے عالم میں اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے ان جان نثاران مصطفیٰ نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی بقا کے لیے نذرانے بھی پیش کیے اور زخم بھی کھائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے سینے وہ تیروں کے آگے کر دیا کرتے تھے، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ یہی تو ہے نا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، ان جیسی دنیا میں کوئی بھی کسی بھی پیغمبر کے ساتھی نہیں ہے جیسے ساتھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کی ناشکری بھی تھی کہ انہوں نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، پھر بے صبری کی، اور بے صبری سے نعمت چھن جاتی ہے، جیسے بنی اسرائیل سے من و سلوہ کی نعمت چھین لی گئی۔ ان کی توکل کی کمزوری تھی، ان کو یہ اپنے رب پر بھروسہ نہیں، اپنے پیارے نبی پر بھروسہ نہیں، یہ توکل کی کمزوری تھی کہ کل کے لیے اگر نہیں رکھیں گے تو کل بھوکے نہ رہ جائیں۔ جب ان سے کہا گیا تھا کہ کھاؤ پیو، یہ ان کو اس جو ہے وہ من و سلوہ کی نعمت کے شکرانے کا ہی کہا گیا تھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو رب نے عطا کیا اس پاکیزہ رزق کو کھاؤ۔ مگر یہ ناشکرے لوگ بے صبری کر کے جمع کرنے لگے، جوڑنے لگے۔ آج بھی غور کریں، کئی لوگ مال گن گن کر جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مال کا وبال کہیں برباد نہ کر دیں۔ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو مال کی زکوٰۃ، ان کے لیے حکم یہی تھا۔ آج مال کی جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہ بھی بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کو اپنے رب پر توکل نہیں ہے، یہ اس بات کو نہیں جانتا جس رب نے ابھی مجھے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، میں اس کی راہ میں زکوٰۃ دوں گا، صدقہ دوں گا، وہ رب مجھے بڑھا کر عطا کرے گا۔ اس کا توکل کیوں کمزور ہو گیا؟ زکوٰۃ دینے کو کیوں بخل کے ساتھ تولتا ہے کہ میرا مال چلا جائے گا؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے شیطان کے وسوسوں میں کیوں آتا ہے کہ مال میں اللہ کی راہ میں دوں گا، میں زکوٰۃ ادا کر دوں گا، میرا مال کم ہو جائے گا؟ اے نادان، جس رب نے پہلے عطا کیا وہ دوبارہ بھی عطا کرے گا، وہ بڑھا کے عطا کرے گا۔ بلکہ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے کہ اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ بلکہ جو لوگ جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اور مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کنز جس کو کہا گیا سورہ توبہ میں، وہ خزانہ جس کو جوڑ جوڑ کر رکھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، یہ تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپا کے ان کی کروٹوں اور ان کی پیشانیوں پیٹھوں کو داغا جائے گا اس سے۔ قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو مال جوڑتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ قیامت کے دن کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ توکل کی کمزوری، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور وہ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، مت اس بات کے جب وہ شیطانی وسوسے میں جائیں کہ میرا جب میں حرام نہیں کماؤں گا تو میرا بنے گا کیا۔ بعض لوگ حرام اس لیے کماتے ہیں کہ کل کے لیے جوڑنا ہے، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس، کوئی بچوں کے لیے جمع کرتے، کوئی اپنے لیے جمع کرتے۔ نادان ہے وہ بندہ،
جو اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتا. یہ چڑیاں جو ہے نا، یہ پرندے صبح گھونسلے سے نکلتے، اب جب یہ گھونسلے سے نکلتے ہیں، اب غور کریں یہ کس زمین کے مالک ہیں، یہ کس فیکٹری کے مالک ہیں، یہ کس جائیداد کے مالک ہیں. یہ پرندے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، کسی جائیداد کے مالک نہیں، اپنے مولا پر بھروسہ کر کے گھر سے چلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہے. امیر علیہ السنت بڑی پیاری بات سمجھاتے ہیں کہ روزی کا اس نے ذمہ لیا ہے، مگر سب کی بخشش کا ذمہ نہیں لیا ہوا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ فرماتا جسے چاہوں گا بخشوں گا، جسے چاہوں گا عذاب دوں گا. تو اس کا ذمہ رزق کا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے. اب ہم لوگ جو ہے نا وہ روزی کے پیچھے تو دوڑے پھر رہے، لیکن مغفرت کے لیے کوئی بھی کوشش کرتا نظر نہیں آ رہا. حرام کماتے کہ مال جمع کرنا ہے. اب بنی اسرائیل کے لوگوں کو من و سلوہ پکا پکایا ملتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے بے صبری کی، عدم توکل کا کام کیا، اور ان کے اوپر وہ نعمت چھین لی گئی. نعمتیں جو ہیں وہ اس کو کہا گیا وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، اور ان کو شکر کے پنجرے میں قید کر کے رکھو. اللہ کی نافرمانی یہ بھی کفران نعمت ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں سانسیں دی، زندگی دی، یہ جسم عطا کیا، بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. ان نعمتوں کی قدر کریں، اس کی نافرمانی کے کاموں میں مت صرف کریں، شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت میں دل لگائیں، اپنے مولا کی شکر گزاری میں لگ جائیں. وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور عطا کروں گا. تو بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ نعمت چھن گئی. اور پھر یہ بھی پتا چلا اس سے کہ سڑا ہوا کھانا حرام نیز تندرستی کے لیے مضر ہے، کیونکہ سلوا طیب یعنی حلال و مرغوب چیز تھی، ان کی نافرمانی سے اسے غیر طیب بنا دیا گیا. اور سڑا ہوا طعام یعنی کھانا، سڑا ہوا دودھ، تیل، گھی وغیرہ. اچھا، سڑا ہوا طعام جو ہے اس کے الگ احکام ہے، سڑے ہوئے تیل اور گھی، دودھ وغیرہ کی الگ احکام. اس کی مزید تفصیل جو ہے نا جاننے کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں جو ہے وہ حلال اور حرام کے مسائل کو ہمیں پوچھتے اور سیکھتے رہنا چاہیے. اپنی اٹکل سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دینا چاہیے. تو یہ پتا چلا اس آیت سے کہ مفت خور قوم میں اولو العزمی غیرت جفا کشی نہیں رہتی، آرام طلبی آ جاتی ہے، فسق و فجور و کاہلی ان کا شیوا ہو جاتا ہے. اس لیے وہ جفا کش قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور آخر وہ ان کا شکار بن جاتی ہے. اس لیے رب تعالی محنت سے رزق عطا فرماتا ہے. اسلام نے جفا کشی کا حکم دیا. ہمیشہ آرام طلب امیر قوم جفا کش قوم کی غلام بن جاتی ہے. اور پھر جو چیز آرام سے ملتی ہے عام طور پر کہا جاتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نہیں تھی. بنی اسرائیل کو من و سلوہ کی قدر نہ ہوئی. آج ہم کو دین کے مقابلے میں دنیا کی قدر زیادہ ہے، غور کریں. اور ہمارے بزرگوں کو دین کی قدر تھی، کیونکہ دین انہوں نے کمایا تھا اور دنیا ہم نے. ایک شخص قیمتی چادر سے اپنے پھٹے جوتے جھاڑ رہا تھا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جوتے میری اپنی کمائی کی اور چادر میرے باپ کی کمائی کی جو میں نے میراث سے پائی. چادر وراثت میں ملی ہے، جوتے میں نے اپنی کمائی سے خریدے ہیں. لیکن قیمتی چادر سے پھٹا ہوا گندا جوتا جھاڑ رہا. مفتی احمد یار کنعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے یہی حال ان لوگوں کا ہے جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں. بہرکیف میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان واقعات کو بیان کر کے ہمارے لیے یہ درس رکھا ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر توکل بھی کریں، اپنے رب عز و جل کی عبادت میں لگے رہیں، اور کبھی بھی اپنے پیغمبر کی نافرمانی نہ کہیں، کبھی بھی اپنے پیارے نبی کی نافرمانی نہ کریں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے دکھ دیے، اتنی جو ہے وہ نافرمانیاں کی. اب ہم غور کریں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، ہمارے بھلے کے لیے جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کاموں میں لگ جائیں، اور ہمارے ہی فائدے کے لیے کچھ باتوں سے ہمیں منع کیا ہے ہم ان باتوں سے باز آ جائیں. دعوت اسلامی کا محکہ مدنی ماحول ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی دعوت کی طرف بلاتا ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں،
انشاءاللہ تبارک و تعالی فکر آخرت میں ملے گی اور نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی ملے گا۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی سے شرکت کرتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالی اچھے لوگوں کی اچھی صحبت کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالی عبادت، تقوی، پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ بروز جمعرات صبح 7:30 بجے جانیے مقصد حیات، سلسلہ اسلامی زندگی میں براہ راست، ہمیں جان و دل سے صبح 9 بجے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، صحابہ ہمارے صبح